سے اسماعیل پیدا ہوئے جو بڑے تھے، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ سے اسحاق پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے یعقوب تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ اب یہاں حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح کی بات کی جا رہی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے طویل سفر حیات کا خلاصہ اور لب لباب ہی امتحانات اور آزمائشیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اب میں تمہیں نوع انسان کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں واضح فرما دیا کہ یعنی تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلتے ہوں گے، ان سے متعلق ہمارا یہ وعدہ ہے، لیکن یہ عہد نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو تمہاری نسل سے ہوگا وہی اس کا مستحق بن جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو بیت اللہ کو قرار دے دیا، لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ دور جدید کے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ پوری جگہ ہی مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم آباد ہوئے تھے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہماری صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں پختہ روایات ہیں کہ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا تھا، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ اس پر کھڑے ہوتے تھے، اور جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی تھی اس کے لیے یہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ اس پتھر کے اوپر آپ کے قدموں کے نشان بھی ہیں۔ یہی پتھر مقام ابراہیم ہے۔ جواب بھی محفوظ ہے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے اس کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسرائیل کو پھل کا رزق عطا کر، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی احتیاط برتی اور اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہیں کی، بلکہ صرف ان کے لیے یہ دعا کی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس لیے کہ پہلی دعا میں وَمِن ذُرِّيَّتِي کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ، لیکن یہاں معاملہ مختلف نظر آتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یاد کرو